بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے کتاب نور الہدیٰ ہے۔ ہم اس کی کچھ عبارت پڑھیں گے، پھر اس کی ترکیب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارتی، دیکھیں کتاب طہارتی ہم نے بڑا مشہور قاعدہ پڑھا بھی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ پہلے نقرہ دوسرا معرفہ، پہلے نقرہ دوسرا معرفہ، نقرہ موصوف نقرہ مضاف معرفہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ اب اس پر سوال ہوگا، اس پر سوال یہ ہوگا کہ یہ کتابو مرفوع کیوں ہے، یہ مرفوع کیوں ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ کلام کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ مبتدا ترکیب میں واقع ہوگا، مبتدا واقع ہوگا، یا پھر ہم اس کو خبر بنائیں گے، شروع میں ھذا مبتدا محذوف نکالیں گے۔ پھر سوال ہوگا کہ اگر کتابو یہ خبر ہے اور مرفوع ہے تو اس پر سوال ہوگا کہ اس پر عامل کون سا ہے، اس پر کتابو کو رفع کس نے دی ہے؟ تو ہم بولیں گے کہ اس میں عامل معنوی ہے جس کو ابتدا کہتے ہیں۔ عامل معنوی صرف دو ہیں، پہلا جو فعل مضارع کو رفع دیتا ہے تب جب فعل مضارع نواسب اور جوازم میں سے خالی ہو، اور دوسرا ابتدا ہے جو مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے، اس لیے لہٰذا یہ کتابوں پر عامل معنوی ہے۔ اب سوال ہوگا الطہارتی، اس پر جر کیوں ہے، اس پر عامل کون سا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ جو کتابو یہ مضاف ہے، یہ مضاف عامل ہے، مضاف اسم ہے، اور اسم عاملہ میں سے ایک اسم مضاف بھی ہے جو اپنے مضاف الیہ کو ہمیشہ جر دیتا ہے، لہذا الطہارت پر کتابوں نے عمل کیا ہے۔ آگے چلے، المیاہ، اب ہم اس کو مرفوع پڑھیں یا منصوب پڑھیں یا مجرور؟ تو بھائی کلام کی شروعات جب ہو، کلام کی جب ابتدا ہو، اور کوئی بھی معرفہ ہو یا نقرہ ہو، جب کلام کی ابتدا ہو تو ہم اس کو مرفوع پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ مرفوع۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکثر تو وہ مبتدا ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی کبھی خبر بنتا ہے، اور مبتدا اور خبر یہ دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، لہذا ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ المیاہ، المیاہ، التی یجوز، اس کے ہم ترکیب کرتے چلیں۔ المیاہ یہ موصوف ہے، التی اسم موصولہ، جب اسم موصولہ ہوگا تو اس کے لیے صلہ لازمی ہوتا ہے، اور صلہ کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ مکمل جملہ ہوتا ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھیں کہ جب صلہ ہوگا تو اس کے لیے شبہ جملہ اسمیہ نہیں بلکہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ تو یہ یجوز تطہیر، یہ جملہ یجوز، التی اسم موصولہ، یجوز فعل، التطہیر یہ فاعل، بہا جار مجرور یہ ظرف لغو متعلق یجوزو کا، یجوزو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہوا صلہ موصولہ کے لیے، موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ ہوا مبتدا۔ دیکھیں اب یجوزو پر سوال ہوگا کہ یجوزو کون سی حالت ہے، کون سی حالت میں ہے، یجوزو کون سی حالت میں ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یجوزو حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ یجوزو مرفوع کیوں ہے، اس پر عامل کون ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یجوزو اس پر عامل جو ہے وہ معنوی عامل ہے۔ ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے کہ معنوی جو عامل ہوتے ہیں وہ صرف دو ہیں، ایک ابتدا، دوسرا فعل مضارع جب جوازم یعنی جو لم امر وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ نواسب سے خالی ہوگا تو وہ فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر معنوی عامل ہوتا ہے، لہذا یہاں پر یجوزو پر یہ معنوی عامل ہے۔ آگے چلیں، التطہیر، میں نے اس کو مرفوع پڑھا، آپ سوال کریں گے مرفوع کیوں ہے؟ مرفوع اس لیے ہے کیونکہ یہ فعل کا فاعل واقع ہو رہا ہے، فعل کا فاعل تو ہو رہا ہے، اس پر عامل کون سا ہے، اس پر عمل کس نے کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس پر عمل یجوزو نے کیا ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ یجوزو کیا ہے، یجوزو کون سی چیز ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یجوزو یہ فعل معروف ہے، اور فعل معروف کا یہ عمل ہے کہ وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، التطہیر یہ اس کا فاعل ہے، اس لیے یہ فعل معروف نے اپنے فاعل کو رفع دیا ہے۔ آگے چلیں، آگے جو عبارت ہے سبعۃ میاہ،
सबअतु ये मुज़ाफ, मियाहिन ये मुज़ाफिल। अब इस पर सवाल होगा कि हज़रत आपने कहा था कि पहले नकरा हो दूसरा मारफा, यहाँ पर सबअतु ये भी नकरा है, मियाहिन ये भी नकरा है, आपने फिर इसको मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी आपने इसको मुज़ाफ मुज़ाफिल किस तरह बनाया? तो भाई हम कहेंगे कि हमने कायदा पढ़ा है कि 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 नहीं बल्कि 9 तक, 3 से लेकर 9 तक अरबी अदद और मिअत और अल्फ यानी 100 और 1000 ये जब भी वाक़ई होंगे, जहाँ भी इस्तेमाल होंगे तो ये हमेशा मुज़ाफ़ वाक़ई होते हैं। उनके बाद उनके बाद जो आने वाला इसम है वो हमेशा मुज़ाफ़ इलैह बनता है। लिहाजा सबअतु ये मुज़ाफ़ है, मियाहिन ये मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे ख़बर, मुब्तदा ख़बर, जुमला इस्मिया ख़बरिया। आगे देखें जो इबारत है ना, माउस समाई व माउल बहरी व माउन नहरी व माउल बैरी। हमने पहले भी कायदा पढ़ा है कि एक चीज़ का, किसी एक शय का, एक चीज़ का 2 मरतबा ज़िक्र आए और 2 मरतबा इस तरह ज़िक्र आए कि पहले इजमालन हो, क्या हो? पहले इजमालन हो और बाद में तफसीलन हो। तो तफसीली अशिया में 3 तरकीबें जायज़ होती हैं। क्या होती हैं? 3 तरकीबें जायज़ होती हैं। यहाँ देखें बात हो रही है पानी की, तो ये कह रहा है कि पहले 7 पानी, फिर कह रहा है कि आसमान का पानी, बहर का, नहर का पानी, लिहाजा बात एक हो रही है। पहले इजमाल है, इजमाल है, बात में इबहाम है, इजमाल है कि 7 पानी। अब बता रहा है कि वो कौन सा 7 पानी है? माउ समाई का पानी है, व माउल बहरी व माउ नहरी। तो हमारे जो ये तफसीली अशिया हैं इनकी जो तरकीब हम करेंगे तो इनके ऊपर 3 तरकीबें हमारे जायज़ होती हैं, वो हम करते हैं। अब देखिए सबअतु मियाहिन ये बनेगा मुबदल मिन्हु, माउस समाई व माउल बहरी व माउन नहरी व माउल बैरी ये व माउल आइन तक ये सारे आपस में मिलकर ये बनेंगे बदल, मुबदल मिन्हु और बदल मिलकर ये फिर बन जाएगा ख़बर। इस तरह भी जायज़ है। और अगर हम सबअतु मियाहिन इसको हम डायरेक्ट बनाए ख़बर, फिर हम इस तरह पढ़े, हम इबारत हम इसको मंसूब पढ़ेंगे किस तरह? इस तरह मा अस समाई वमा अल बहरी वमा अन नहरी वमा अल बैरी ये सारे मिलकर ये बनेंगे मफूल बी अनी फेले महजूफ के मफूल भी बनेंगे ये। और तीसरी जो तरकीब होती है हम इनके लिए अलग अलग मुब्तदा निकालें, ये ख़ुद बनेंगे ख़बर, इनके लिए हम जो मुब्तदा अलग अलग, मसलन माउस्समा ये बनेगा ख़बर, इसका जो मुब्तदा वो होगा अहदुहा, इसका जो ये हुई ख़बर, इसका जो मुब्तदा होगा सानीहिमा, सानिहा, सानिया, सालिसा, राबिया। इस तरह हम यहाँ तक इन सारों को ख़बर बनाएंगे, इनका जो मुब्तदा हम वो महजूफ निकालेंगे।